اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے لیے بہت ہی پیارا وظیفہ لایا ہوں۔ یہ وظیفہ ایسا ہے، اگر آپ اس کو اپنا معمول بنا دیں گے تو آپ ہمیشہ محفوظ رہیں گے، اور وظیفہ بہت پیارا ہے۔ لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جو بات سمجھ نہ آئے وہ کمنٹ میں مجھ سے لازمی پوچھیں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا رپلائی دوں گا۔ اور اس کے علاوہ جو چیز پوچھنی ہو، جادو کے حوالے سے، عملیات کے حوالے سے، جو بھی ہو ایسا ہو، وظائف کے حوالے سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو ابھی میں وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ وظیفہ کیا ہے۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ یہ ایک 5 آیات ہیں، جیسے کہ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ یہ 5 آیات ایسی ہیں، ان میں اسم اعظم ہیں، اور ہر ایک آیات میں 10 قاف ہیں۔ آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں، اس کے بے شمار فوائد ہوں گے۔ ان کی تاثیر بھی بہت عجیب ہے، بہت بہترین ہے۔ اس کے توسط سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے جلاد کو حکم دیا ہوا تھا جب وزیر آئے تو اس کی گردن کاٹ دینا۔ اور جب وزیر آیا تو بادشاہ کے دل کے اندر اس وزیر کی محبت پیدا ہوئی، تو اس نے جلاد کو حکم دیا پیچھے ہٹ جا۔ اسی طرح کئی روز چلتا رہا۔ بادشاہ بھی بڑا پریشان کہ جب وہ سامنے نہیں آتا تو اس کے دل کے اندر بغض ہوتا ہے، جب وہ سامنے آتا ہے تو اس کے دل کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بڑا پریشان تھا۔ اس نے کیا کیا، ایک دن وزیر سے پوچھا، وزیر سے کہا کہ مجھے سچ بتانا، کوئی بات چھپانا نہیں۔ میں نے دل سے طے کر دیا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، حالانکہ میں نے تیرے قتل کا حکم دیا تھا، لیکن مجھے سمجھ یہ نہیں آتی، جب تو سامنے ہوتا ہے تو میرے دل کے اندر تیری محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا راز تو بتا، یہ راز کیا ہے؟ کس وجہ سے تیری محبت میرے دل میں آ جاتی ہے، حالانکہ جب تو سامنے نہیں ہوتا تو دل میں بغض ہوتا ہے، اور میں تیرے قتل کا حکم دے دیتا ہوں، اور جب تو سامنے آتا ہے تو میرے دل کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، بغیر خوف و ڈر کے مجھے بتا۔ اس نے کہا کہ جیسا آپ کا حکم، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو وزیر نے کہا کہ استاد نے مجھے چند آیات ہمیشہ پڑھنے کو کہا کہ اسے اپنا معمول بنا دو، اسے پڑھتے رہو، اور فرمایا تھا ان میں سے ہر ایک آیات میں 10 قاف ہیں، اور جو ان آیات کو سورج طلوع ہونے سے پہلے، یعنی فجر کی نماز کے بعد، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور عصر کے بعد، اور غروب ہونے سے پہلے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے پڑھے گا، سب لوگ اس پر مہربان ہوں گے، سب لوگوں دل کے اندر محبت پیدا ہوگی۔ اگر بادشاہ، حاکم ان کو پڑھتا رہے تو اس کی حکومت قائم رہے گی، اور رعایا اور نوکر جو ہیں اس کے اوپر مہربان ہوں گے، اور ان کے دل کے اندر اس کا رعب قائم رہے گا۔ اگر کوئی حاجت مند ان آیات کو پڑھ لے اور ان آیات کو پڑھ کے حاجت مانگے تو اس کی حاجت بھی پوری ہوگی۔ بادشاہ نے جب وزیر کا یہ باتیں سنی تو اس کے دل کے اندر اس کی ایک محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے ایک محبت کا اظہار کیا، واقعی یار بہت پیارا عمل ہے۔ تو بادشاہ نے بھی ان آیات کو یاد کر لیا اور ان کا معمول بنا دیا، پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ آیات کون سی ہیں؟ وہ 10 آیات یہ ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ پہلی آیات سورہ بقرہ کی ہے، آیت نمبر 246، 246۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَصَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور دوسری آیت سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 181۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ
قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ تیسری آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 77۔ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ چوتھی آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اور سورہ رعد کی آیت نمبر 16۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ میرے ناظرین کرام، ان 5 آیات کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ہر روز صبح شام صرف ایک مرتبہ پڑھتا رہیں، پھر اس کی کرامات اپنی زندگی میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں گے، خود دیکھیں گے۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہو، گھریلو حالات خراب ہوں، گھر میں جھگڑے ہوں، کچھ بھی ہو، اگرچہ میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہو یا دیگر افراد کے درمیان آپس میں اس طرح کی ناچاکیاں ہوں، اور گاہک دکان پر نہیں آتا ہو، یعنی کوئی بھی کاروبار کا مسئلہ ہو، آپ ان آیات کی پابندی کریں۔ جب ان آیات کی پابندی کریں گے انشاءاللہ آپ ہمیشہ خوش رہیں گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھ جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہوگی۔ جزاکم اللہ۔